اسلام اور کفر کے درمیان بہت بڑا فرق ہوا۔ وہ چودراہٹ ان سے جاتی تھی جب وہ اسلام قبول کر لیتے۔ غزوہ بدر کی بنیادی وجوہات اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جلدی کرنے کا حکم دیا۔ ادھر زیادہ لوگ اور ادھر کم لوگوں کا ہونا، ادھر اسلحہ زیادہ ہونا ادھر کم ہونا، اس میں فرق کیا تھا؟ آپ جائیے، آپ کرب جائیں اور وہ جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے۔ یہ بدر کا مقام اس کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بدر تک جائیں گے، بدر میں 3 دن قیام کریں گے، وہاں پہ کھانے کھائیں گے، وہاں پہ ناچ گانا ہوگا، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ ابلیس نے، شیطان لعین نے وہاں مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسے بھی پیدا کرنے شروع کیے کہ بدر کے اندر وہ جنگ جاری تھی، فرشتوں کا نزول ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جبریل امین وہ اپنے گھوڑے کو کہتے تھے خیزوم آگے بڑھو، تو خیزوم آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس غزوے سے عملی اور روحانی کیا درس ملتا ہے؟ کہ فضائے بدر پیدا کر، اللہ، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اگر تو سے قطار اندر قطار بھی۔ سوشل میڈیا کے اوپر گستاخیاں کی جا رہی ہیں، ان کو لیڈ کرنے والا ابو جہل ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة آمنت بالله صدق الله العظيم۔ معزز حضرات و خواتین، آج آپ اوان پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے ہمیں سماعت کر رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ عالم اسلام کی ایک خوبصورت ہستی، عالم نبیل، فاضل جلیل، میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں پیش آئی، اس سے مسلمانوں کو کیا کیا چیزیں ملی، اس حوالے سے آج آپ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے اور پہچانیں گے۔ دلیل کے بتاج بادشاہ، لفظوں کو موتیوں کے اندر پرو کر دلوں کے اندر ڈالنے والے اور اپنی آواز اور اپنی سیرت و صورت سے ہم سب کو مزین کرنے والے حافظ محمد عمر نقشبندی صاحب اپنی زبانی ہمیں اس بارے کے اندر آگاہ کریں گے۔ حضرات محترم، میں جو گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ان میں سے کچھ جو سوال ہوں گے وہ میں علامہ صاحب سے کروں گا، تو باقی اس کی جو ڈیٹیل ہے، جو تفصیل ہے، وہ یہ خود ارشاد فرمائیں گے۔ علامہ صاحب، غزوہ بدر جو تھا، اسلام کی پہلی جنگ ہوئی اور اسلام اور کفر کے درمیان بہت بڑا فرق ہوا، اور رمضان المبارک کے اندر یہ واقعہ پیش آیا حالت روزہ کے اندر۔ غزوہ بدر کی بنیادی وجوہات اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کاظمی، آپ کا، اوان پروڈکشن کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا اور آج کے اس عام ترین عنوان پہ مجھے چند معروضات پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ غزوہ بدر، جسے یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ایک عام ترین معرکہ حق و باطل کے درمیان ہوا، اور اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہمیشہ حق والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ غزوہ بدر کی بنیادی وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ تو کفار مکہ، قریش مکہ کی اسلام دشمنی ہے، جو اول دن سے چلی آ رہی تھی۔ جب سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، تب سے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے میں روڑے اٹکانے کی انہوں نے حد درجہ کوششیں کی ہیں، اور یہی ایک بیسک وجہ تھی۔ اسلام دشمنی بھی اس وجہ سے وہ کر رہے تھے کہ وہ ایک جو چودراہٹ ان کی بنی ہوئی تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی بنے ہوئے تھے، مکہ کے سرداروں میں شامل ہوتے تھے، وہ چودراہٹ ان سے جاتی تھی جب وہ اسلام قبول کر لیتے۔ اس وجہ سے بس وہ اسلام دشمنی کر رہے تھے، اور اسلام دشمنی ہی اصل وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اذیتیں پہنچائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تشریف لائے، اور آپ نے یثرب کو مدینہ بنایا اپنے قدموں کی برکت کے ساتھ۔ غزوہ بدر کا یہ اہم ترین ایک بنیادی جو سبب تھا وہ یہ کہ ان کی اسلام دشمنی ہے۔ دوسرا اہم ترین ان کی وجہ یہ تھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ
نعوذ باللہ جان سے مار دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کی پوری سازش بنائی. جیسے کہ ہجرت کے مواقع پہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان، اور انہیں یہ عزت و عظمت ملی، انہیں یہ مقام و مرتبہ ملا کہ ہجرت کی رات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پہ موجود رہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عازم سفر ہوئے. اللہ رب العزت کے حکم سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی. اب یہ دوسری وجہ ہے کہ وہ کوشش یہ کر رہے تھے، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کر دیں، شہید کر دیں. اب کیا ہوا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی حکمت سے ہجرت کر کے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے. اب ان کی یہ جو منصوبہ بندی تھی، یہ جو سازش تھی، وہ ناکام ہو گئی. اس کے مقابلے میں بھی انہوں نے کچھ کرنا تھا. اسی وجہ سے انہوں نے منافقین کو خطوط لکھے، اس وجہ سے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جیسا وہ چاہتے ہیں ایسا ہی کفار قریش مکہ بھی چاہتے ہیں. تو ایک ساتھ مل کے ہم اگر یہ کام کریں گے تو شاید ہم پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں. اچھا علامہ صاحب، یہ تو اس کا ایک پس منظر تھا، مطلب کہ انہوں نے وہ قافلہ لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے ایک وہ قافلہ اپنا بھیجا اور اسے ترتیب دیا. اب یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس جنگ کی تیاری کیسے کی؟ یعنی وہ تو بظاہر جنگ کر ہی رہے تھے، ان کے پاس تعداد بھی زیادہ تھی، اسلحہ بھی زیادہ تھا ان کے پاس، یعنی معلومات سب کچھ زیادہ تھا. اس کے مقابلے کے اندر حضور کے غلام تو تھوڑے تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی تھوڑا تھا، ان کے پاس تلواریں بھی کم تھی، اونٹ بھی تھوڑے تھے، گھوڑے بھی تھوڑے تھے. لیکن اس کے باوجود سامنے اتنی بڑی پاور، اتنا بڑا قافلہ، اتنا بڑا لشکر، اور ادھر تنہا رسول اللہ اور ساتھ کچھ غلام. پھر نبی پاک نے اس حالت کے اندر اس جنگ کی تیاری کیسے کی؟ دیکھیں قبلہ شاہ جی، پہلے تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ انہوں نے منافقین کو بھی خطوط لکھے، اسی طرح مہاجرین کو خطوط لکھے کہ تم اگر نکل گئے ہو تو ہم سے جان نہیں چھڑوا سکتے ہو، ہم تمہارے پاس وہاں پہنچیں گے اور تمہیں وہاں پہ شہید کر دیا جائے گا. جیسے انہوں نے حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کے بعد نجاشی کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجا، بالکل اسی طرح انہوں نے مدینے میں موجود انصار کو بھی خطوط لکھے کہ ہمارے لوگوں کو پناہ دیا ہے، ہم تمہارے پاس پہنچیں گے اور تمہارے سے اس طرح کا بدلہ لیں گے. حد درجہ کوشش ان کی یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے مدینہ پہنچ گئے، وہاں سے چراگاہوں سے اونٹ لیے، ان کو ہانک کے لے گئے. یہ ایک ان کا حملہ تھا مدینے کے اوپر، اور علل اعلان انہوں نے یہ کوشش کی، جس کے پیش نظر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 8 لوگوں کے اس قافلے کو روانہ کیا کہ چیک کرو کہ وہ دوبارہ تو ایسی حرکت نہیں کر رہے. جب اس تعاقب میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار نکلے تو وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کا سامنا بھی ہوا، اور اسی جگہ پہ عمر بن خضرمی وہ قتل بھی ہوا، واصل جہنم ہو گیا. بہت سے سیرت نگاروں نے اس کو بھی بنیادی وجہ قرار دیا ہے، کیونکہ بہت آخر میں جا کے جب پتہ چلتا ہے کہ ادھر بنیادی وجہ ایک تجارتی قافلہ بھی بنی، لیکن تجارتی قافلہ جب مکے میں ایک پیغام دینے والا پہنچا کہ جناب یہاں پہ سارا ساز و سامان اور سارے لوگ بخیریت پہنچ چکے ہیں تو آپ واپس آئے، جنگ کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پہ جو بات ابو جہل نے لوگوں کے سامنے رکھی، اس نے کہا ہم فقط اپنے مال کو، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نہیں جا رہے تھے، ہم تو عمر بن خضرمی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جا رہے تھے. وہاں پہ فقط بات نہ ہوئی، بلکہ آگے جب چلے گئے، بدر میں سارے لوگ موجود ہیں، بدر میں سے کفار نے اپنی طرف سے عمیر الجمی کو بھیجا اور یہ پتہ کروانے کے لیے کہ عمیر بن واب تم چلے جاؤ، چیک کرو مسلمان کتنے ہیں، تعداد میں کتنے ہیں، وہ جذبات کیسے رکھتے ہیں. جب وہ واپس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ تو مدینے سے جو اونٹنیاں آئی ہیں انہوں نے اپنی پشتوں پہ موتوں کو سوار کیا ہوا ہے، وہ جتنے ہیں اتنی تعداد میں جب تک تم میں سے مار نہیں لیتے تب تک اپنی جانیں نہیں دیں گے. تو ایک اور بھی انہوں نے پیغام بھیجا. جب واپس آئے سارے، حکیم بن نظام بیٹھا، اس نے عتبہ کو بلایا کہ یار ایک بات میں جو تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اگر تم عزت پانا چاہتے ہو، آخرت تک اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام رہے، لوگ تمہارے قصیدے پڑھیں، ایک کام ہے جو تم کر کے چلے جاؤ. اس نے پوچھا کیا کام ہے جو میں کر سکتا ہوں؟ تو اس نے بتایا فقط یہ کام کر جاؤ، آج جو قافلہ مسلمانوں سے لڑنے جا رہا ہے اس کو واپس لے جاؤ. عمر بن خضرمی، کیونکہ تم اس کی دیت بھی دے سکتے ہو، تم جو اس کا سما ضائع ہو گیا مسلمان لے کے چلے گئے وہ بھی ادا کر سکتے ہو، باقی بھی جو کوئی ان کی ڈیمانڈ ہوگی پوری کر سکتے ہو. وہ آیا، اس نے بات کی، لوگوں کے سامنے کربلا اعلان کیا. اس نے کہا اگر تم یہ کہو گے کہ عورتیں ہمیں تانا دیں گی تو میں وہ تانا اپنی ذات کے اوپر برداشت کرنے کو تیار ہوں، لوگ مجھے کہیں میں بزدل اپنے آپ کو کہلواؤں گا، لیکن آج واپس چلے جاؤ. اب جب یہ ساری بات مکمل ہو چکی، لوگ اس کے ساتھ ایگری ہو گئے، واپس جانے کے لیے تیار ہوئے، تو وہاں پہ ابو جہل نے پھر سازش چلی
عمر کے بھائی عامر بن الخزمی کو اٹھایا اور کہا کہ لوگوں کے سامنے جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہم تمہارے بھائی کا بدلہ لینے آئے ہیں. جیسے کہ عرب کا رواج تھا, اس نے گریباں کو چاک کیا اور وہاں پہ سامنے کھڑا ہو گیا کہ یار ہم بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں, اگر بدلہ نہیں لیں گے تو ہم واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت سے سیرت نگاروں نے اس چیز کو بھی اہم ترین اور بنیادی وجہ قرار دیا کہ وہاں پہ موجود تھے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملی ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے بھی اس قافلے کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر تھی, لیکن جب جانثار پہنچے ہیں تو یہ قافلہ آگے نکل چکا ہے. اب واپس جب قافلہ آ رہا ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری, اب یہ تیاری وہاں مدینہ شریف میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جلدی کرنے کا حکم دیا. حالانکہ کچھ جانثار جن کی سواریاں کہیں دور گئی ہوئی تھیں وہ عرض گزار ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہ سواریاں لے آئیں, اگر آپ انتظار کریں تو جب تک وہ ہماری سواریاں نہیں آ جاتی قافلہ یہیں پہ رہے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں اور ہم جا سکیں. لیکن کیونکہ سامنے کوئی لشکر جرار نہیں تھا, صرف اور صرف ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا, وہ ایک تجارتی قافلہ اور اس کے ساتھ 30-40 کے قریب لوگ تھے, اور یہاں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ لگ بھگ 313 ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانثاران کو ساتھ لے کے نکلے ہیں, لیکن کیونکہ ابو سفیان خبر بھی پہنچی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا کے صحابہ ان کے تعاقب میں نکلے ہیں, انہوں نے رستہ بدلا ہے اور مکے میں بھی پیغام پہنچایا ہے. اسی وجہ سے جب یہ پیغام لے کے ایک بندہ پہنچا, اس نے وہاں پہ اپنے گریباں کو چاک کیا, لوگوں کو آوازیں دی اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح تمہارے قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے, اور مسلمان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ وہ جو سارے کا سارا تمہارا مال و اسباب ہے وہ مال غنیمت کے طور پہ ساتھ لے جائیں گے, جو تمہارے بندے ساتھ ہوں گے ان کو قید کر لیا جائے گا. اب کیونکہ جملہ مکہ کے لوگوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی, اس میں سب کا سامان موجود تھا اور سب نے اس سے منافع کمانا تھا, اب سب نے یہاں سے تیاری شروع کی اور آگے بڑھنے کے لیے نکلے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ صرف اور صرف ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے آئے, اسی لیے مال و متاع بھی زیادہ وہاں سے نہیں لیا, اسلحہ بھی زیادہ جمع نہیں کیا, سواریاں بھی زیادہ نہیں لی ہیں, بہت زیادہ کوئی تلواریں بھی موجود نہیں ہیں. جیسے کہ ہمیں غزوہ بدر کے حوالے سے یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ صرف اور صرف 8 تلواریں جو مسلمانوں کے پاس موجود ہیں, 6 زرے ہیں, 2 گھوڑے ہیں اور 70 کے قریب اونٹ ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانثار وہاں پہ نکلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں. بس وہاں پہ رستے میں جا کے جب پتہ چلا کہ وہ نکل گئے, اور دوسری طرف منظر یہ بھی سامنے آ گیا, وہ تو مالک ہے اور وہ قادر ہے, جبریل امی کے ذریعے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام پہنچ گیا کہ 2 چیزوں میں سے ایک آپ کو ملنے والی ہے. 2 چیزوں میں سے ایک, وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک وہ جو قافلہ ہے اور دوسرا وہ جو سامنے لشکر جلا رہا ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ کفار بڑی تیاری کے ساتھ اور بڑے کر و فر کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ, اب پہلے جو تیاری تھی وہ تو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے لیے تھی, اب جو تیاری ہونی ہے وہ ہونی ہے ابو جہل کے لشکر جرار کے لیے. ابو جہل کو وہاں پہ جب خبر پہنچ گئی, اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات, وہاں پہ کچھ قبائل واپس چلے گئے, اور وہ قبائل واپس اس لیے چلے گئے کہ ان کے سرداروں نے آ کے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا تم حقیقت میں یہ سمجھتے ہو کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو بات کر رہے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ غلط ہے معاذ اللہ اور جھوٹ پہ مبنی ہے؟ اس نے کہا میں یہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں, ہم خود انہیں صادق کہتے تھے, ہم خود انہیں امین کہتے تھے, جو صادق و امین اتنے ہیں کہ ہمارے درمیان ہم جیسوں پہ کبھی جھوٹ کی بات نہیں کرتے, وہ معاذ اللہ اللہ رب العزت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو مالک نے انہیں حقیقت میں نبی بنا کے بھیجا ہے. تو پھر کیوں, پھر اس کی بات سامنے آ گئی کہ پہلے بھی تو سرداری وہی ہے بنی ہاشم کے پاس, اور اب اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں, تاریخ میں ملتا ہے حضور کے دادا جناب عبد المطلب, ان کا کتنا مقام و مرتبہ ہے, وہ کعبہ میں جب تشریف لاتے ہیں تو ان کی مسرت کتنی بلند ہوتی ہے, اور سرداران قریش میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو وہ اس بات سے پریشان کہ پہلے ہی سرداری ان کے پاس ہے, نبوت بھی اگر ان کے گھرانے میں چلی گئی تو ہمارے پاس کیا رہے گا. وہ لوگ اس وجہ سے بھی واپس چلے گئے کہ اس کا تو مقصد کچھ اور ہے. اب جب وہاں پہ بات ساری ہو گئی, اس نے کہا مسلمان اگرچہ واپس چلے جائیں, ہم بدر تک جائیں گے, 3 دن بدر میں قیام کریں گے, بدر میں اپنی اونٹوں کو ذبح کریں گے, دعوت کریں گے, لوگوں کو کھانا کھلائیں گے, ہماری خواتین گانے گائیں گی, وہاں پہ ناچ گانا ہوگا, رقص و سرور کی محفل سجے گی. اس کے بعد جب سارے عرب پہ ہماری داغ بیٹھ جائے گی, قبائل ہم سے خوفزدہ ہوں گے, مدینے میں جو مسلمان گئے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا دبدبہ کیا ہے, تو پھر ہم وہاں سے 3 دن کے بعد واپس آ جائیں گے. اب کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی, جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ وہاں پہ تیاری کیسے کی گئی,
اب کیا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس مشاورت قائم کی. ایک تو بچوں کو واپس کر دیا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس بات پہ بہت زیادہ اصرار کیا، آنسو بہائے، التجا کی، بس ان کی تمنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا. یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ صحابہ جو نکلے تھے فقط اس لیے نہیں کہ تجارتی قافلہ ہے اور مال غنیمت ملے گا، وہ تو اپنی جانوں کو لٹانے کے لیے نکلے. اب جب سامنے بات یہ آ گئی ہے کہ وہ اب سامنے تجارتی قافلہ نہیں ہے، مال غنیمت فقط نہیں ملے گا، وہاں جانیں لٹانی ہے، سامنے سے لشکر جرار آ رہا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ اسلحہ بھی موجود ہے. اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی کیفیت یہ ہے، جو بڑی عمر کے ہیں وہ تو بڑی عمر کے ہیں، لیکن وہ جو بچے ہیں جنہیں واپس جانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی التجا کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں جامع شہادت بھی نوش فرمایا. اب کیونکہ حالات بدل گئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی کے ساتھ مجلس مشاورت قائم کی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ موجود ہیں. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوال کیا، مشاورت مانگی، کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت پہ بھی مبنی تھا، اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہنے پہ بھی مبنی تھا، اور اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے لٹا دینے پہ. پھر جب حکم ہوا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا اشیروا علی ایھا الناس. اب حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک جاندار خطبہ ارشاد فرمایا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ عرض گزار ہوئے، آقا ہم ایسے نہیں ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور وہ جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے. نہیں آقا، آپ اگر حکم ارشاد فرمائیں گے ہم آپ کے دائیں سائڈ سے بھی مقابلہ کریں گے، بائیں سائڈ سے بھی مقابلہ کریں گے، آپ کے آگے سے بھی جہاد کریں گے، آپ کے پیچھے سے بھی جہاد کریں گے، ہر موقع پہ. لیکن بات ختم نہیں ہوئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ انصار میں سے تھے، عرض گزار ہوئے، آقا آپ کا بار بار حکم ارشاد فرمانا مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں حکم یہی ہے، بات کرو. اب عرض گزار ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اپنی جان لٹانے کے لیے جو کچھ وہ اظہار کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا. آقا کریم، آپ جب میدان لگے گا آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ، لیکن سب سے اہم بات جو سیرت کا ایک روشن باب موجود ہے اور آپ کی جان نثاری کی عظیم مثال موجود ہے. آپ عرض گزار ہوئے آقا اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں گے تو ہم گھوڑے سمندروں میں ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، سمندر میں بھی ہم جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اب جان نثاروں کا یہ جب جذبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آگے بڑھو، میں کفار کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں. اب پھر جان نثاران کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آگے بڑھے ہیں اور وہاں پھر بدر میں پہنچے ہیں، اور پھر امت مسلمہ آج بھی اس عظیم دن پہ رش کرتی ہے. اچھا، یہ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا. اس سے ایک ہی چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ علامہ صاحب نے جس طرح کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہ مکمل واقعہ اور اس کی تفصیل مطلب کے سینے کے اندر اتری. اور اس سے سب سے بڑی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر محض یہ نیت نہیں تھی کہ ہمیں مال غنیمت ملے گا، بلکہ وہ تو اس بات کے لیے تڑپ رہے تھے کہ ہم اپنی جانیں رسول اللہ کے قدموں کے اوپر قربان کریں گے. اب علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ مسلمان اور قریش کے لشکر کی تعداد، یعنی کہ ادھر زیادہ لوگ اور ادھر کم لوگوں کا ہونا، ادھر اسلحہ زیادہ ہونا ادھر کم ہونا، اس میں فرق کیا تھا؟ بظاہر تو ان کے پاس ہر چیز زیادہ تھی لیکن ادھر ان کے پاس کم تھی، اس میں فرق کیا ہے؟ ایک تو قبلہ شاہ جی، مسلمانوں کی جو تعداد بتائی جاتی ہے 313، وہ بھی 313 وہ مسلمان ہیں جنہیں بدری صحابہ میں شامل کیا گیا. حالانکہ یہ سارے بدر میں موجود نہیں تھے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کے علالت کی وجہ سے اور ان کی وفات کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے سبب وہاں مدینہ میں ہی موجود رہے، لیکن انہیں بھی بدریوں میں شامل کیا گیا. ایسے ہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رستے میں
کیونکہ یہ سوال ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جانثار جو نکلے ہیں سواریاں کم ہیں، 70 کے قریب اونٹ جو کتب سیر میں موجود ہیں، وہ اب لوگ زیادہ ہیں اور سواریاں کم ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اونٹ پہ 3 سواروں کو مختص کیا کہ باری باری تم نے سوار ہونا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو البابا آپ موجود تھے۔ حالانکہ یہ جانثاران عرض کرتے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ سوار ہوں، ہماری باری پہ بھی ہم پیدل چلنے کو تیار ہیں، لیکن یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک لیڈر کی حیثیت سے یہ بات سکھائی ہے کہ دیکھو کس طرح عدل و انصاف کیا جاتا ہے، کس طرح مساوات قائم کی جاتی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا بھی نہیں کہ تم پیدل چلنے پہ مجھ سے زیادہ قادر ہو، اور بات ایسے بھی نہیں ہے کہ تمہیں اجر و ثواب کی زیادہ ضرورت ہے اور مجھے کم ضرورت ہے، میں بھی تمہارے ساتھ پیدل بھی چلوں گا اور میں ہی تمہارے ساتھ سوار بھی ہوں گا۔ اب جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ایک موقع ایک مقام پہ جہاں پڑا ہوا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو تیسرے سوار تھے، آقا نے انہیں اپنے پیچھے مدینے میں حاکم بنا کے مقرر کر کے واپس بھیج دیا۔ یہ بھی حکمی طور پہ شامل ہے، یہ بھی اس تعداد میں تو شامل ہے کہ 313 تھے، لیکن حکمی طور پہ۔ اسی طرح حضرت سعید کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اور حضرت طلحہ کو قافلہ جو حضرت ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو سفیان ہے بعد میں اسلام قبول کیا، تو ان کی شانیں اور عظمتیں وہی جو صحابہ کو ملی ہیں اور اللہ رب العزت نے عطا کرنی۔ اب اس قافلے کی خبر گیری کے لیے یہ دونوں ہستیاں حضرت طلحہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نکلے ہیں، اور ان کے واپس آنے سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخت سفر باندھا ہے اور آقا کوچ کر گئے، مدینہ چھوڑ کے آقا نکل گئے، ان کو بھی حکمی طور پہ شامل کیا گیا۔ اسی طرح کچھ اور بھی صحابہ جو رستے میں زخمی ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بھیجتے رہے، یہ اتنے ہیں۔ اور دوسری طرف کفار مکہ، قریش مکہ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ 950 سے 1000 کے نزدیک۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جب بدر میں پڑاؤ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثاروں کو بھیجا، کچھ گئے اور ایک شخص کو پکڑ کے لے آئے، اسے پکڑا، اسے مارا پیٹا۔ جب اسے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ میں ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے ساتھ نہیں ہوں۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے ساتھ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی دوران جب اسے مارا گیا تو اس نے پہلے تو صحیح بتایا کہ میں قریش کا بھیجا ہوا آدمی ہوں اور پانی پلانے کے لیے ان کے ساتھ ان کی خدمت پہ مامور ہوں، لیکن جب اسے مارا گیا تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں تو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے ساتھ ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو شان عطا فرمائی، اس شان کا صدقہ آقا نے نماز ختم کرنے کے بعد صحابہ کو فرمایا کہ جب تک یہ تم سے سچ بول رہا تھا تم مار رہے تھے، اور اب جب یہ تم سے جھوٹ کہہ رہا ہے تم نے اسے مارنا چھوڑ دیا۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ قریش مکہ کا بھیجا ہوا آدمی ہے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے چند سوال کیے، ایک تو یہ کہ وہ کہاں ٹھہرے ہیں، بالخصوص جو آپ نے سوال کیا اس کے مطابق آقا نے سوال کیا کہ وہ تعداد میں کتنے ہیں، اس نے کہا مجھے کنفرم نہیں پتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال کیا کہ وہ ایک دن میں کھانے کے لیے کتنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ کبھی 9 ذبح کرتے ہیں، کبھی 10 ذبح کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ 950 سے 1000 کے درمیان ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر نام لیے، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا کہ کون کون آیا ہے، عتبہ کا بتایا گیا، شیبہ کا بتایا گیا، باقی سارے کفار بالخصوص ابو جہل کا بتایا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو، مکہ والوں نے اپنے جگر پارے تمہاری طرف بھیج دیے۔ اب ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، 700 کے قریب ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، 100 گھوڑے بھی موجود ہیں، تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس زرے بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں کے پاس وہ 8 تلواریں موجود ہیں، 6 زرے موجود ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ جذبہ ایمانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں۔ میں اس پہ قبلہ شاہ جی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ابتداءً آپ نے آیت پڑھی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ بہت سے ایسے لوگ کہ جنہوں نے معاذ اللہ یہ ترجمہ کیا کہ اللہ رب العزت نے بدر کے موقع پہ آپ کی مدد فرمائی اس وقت کہ جب آپ ذلیل تھے، لیکن سلام عقیدت ہے اعلیٰ حضرت کو کہ جنہوں نے یہاں پہ یہ ترجمہ نہیں کیا بلکہ ترجمہ یہ فرمایا کہ رب نے بدر کے موقع پہ آپ کی مدد فرمائی اس وقت کہ جب آپ بے سر و سامانی کے عالم میں، حالانکہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، لیکن صحابہ کا جذبہ بھی ہے، اللہ رب العزت کی مدد و نصرت بھی ہے، اور پھر الحمدللہ مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی بھی۔ ماشاءاللہ، یہ علامہ صاحب نے بڑی اہم بات ہمیں بتائی کہ جس طرح ترجمے کے حوالے سے انہوں نے یہ بات
ارشاد فرمائی کہ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے کیا ہی کمال کا ادب کیا اور ادب ہمیں سکھایا کہ جب آپ بے سر و سامان تھے، حالانکہ دیگر بہت سے متراجم ہیں ان کے اندر یہی چیز ذکر کی گئی معاذ اللہ صحابہ کرام کی طرف رسول اللہ کی طرف کے ذلیل تھے یا ان کے پاس ایسا نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے اندر ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے ادب، کہ چاہے وہ جنگی حالت ہو یا امن کی حالت ہو، مکہ ہو یا مدینہ ہو، ہم ہر حالت کے اندر رسول اللہ کا اور صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں۔ جس طرح علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب وہ حالت کفر کے اندر تھے تو اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، لیکن ہم جب بھی ان کا نام لیں گے تو ادب اور احترام کے ساتھ لیں گے، کیونکہ انہوں نے بعد میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور رسول اللہ کے وہ غلام بن گئے۔ اچھا، علامہ صاحب یہ ان کا قافلہ آیا، ادھر رسول اللہ نے یہ ترتیب دی۔ اب یہ جو جنگ بدر کہا جاتا ہے کہ بدر کی جنگ، یعنی اسلام کا پہلا مارکہ بدر کے مقام کے اوپر یہ جنگ ہوئی، یہ بدر کا مقام اس کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یعنی جنگ تو کہیں اور بھی ہو جاتی، آگے پیچھے ہو جاتی، یہ بدر کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو اس کی جو بنیادی بیسک وجہ ہے، یعنی آج کے دور کے اعتبار سے کہ اس کی جغرافیائی کیا ہو سکتی ہے، اس حوالے سے کیا مثال ہو سکتی ہے، کوئی اور میدان ہو جاتا، وہ کوئی کنواں تھا یا کہیں اور چلے جاتے، بدر کے مقام کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ شاہ بدر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ ایک کنواں موجود جس کا نام بدر ہے، وہاں پھر کہا گیا کہ وہاں ایک شخص تھا جس نے وہ کنواں بنوایا اور اس وجہ سے اس شخص کا نام بدر تھا اور کنویں کا نام بدر پڑ گیا۔ اصل بات میں پہلے ایک دفعہ آپ سے عرض کی یہاں پہ کہ وہاں جب ابو جہل کو خبر دی گئی کہ واپس چلے جاؤ، تجارتی قافلہ بخیر و عافیت پہنچ چکا ہے، سارے لوگ صحیح سلامت واپس آ چکے ہیں، اس نے کہا ہم بدر تک جائیں گے، آگے نہیں، بدر تک جائیں گے، بدر میں 3 دن قیام کریں گے، وہاں پہ کھانے کھائیں گے، وہاں پہ ناچ گانا ہوگا، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ یہ کیونکہ بدر تک ہی پہنچے، وہاں سے مسلمان جب آئے آگے پیش قدمی کریم آقا علیہ السلام فرماتے رہے، اور جب بدر کے مقام تک پہنچے، بدر کے مقام آقا کے پہنچنے سے پہلے کریم آقا علیہ السلام نے جانثاروں کو بھیجا اور انہوں نے ان کا مطلوب ہی بدر تھا، بدر میں آ کے قیام پذیر ہو گئے، ادھر سے کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی بدر کا انتخاب کیا۔ اور بدر کے میدان میں بالخصوص اللہ رب العزت نے جو کرم نوازی فرمائی، کیونکہ وہ پہلے پہنچے تھے، انہوں نے ایک ایسی جگہ جو چٹیل میدان تھی اس کا انتخاب کر لیا، وہ جس سائڈ پہ کنواں تھا اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، دوسری سائڈ پہ مسلمان تھے، کریم آقا علیہ السلام کے جانثاران تھے، وہاں کسی کو وضو کی حاجت ہے، کسی کو غسل کی حاجت ہے، کسی کو پیاس ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے جو لوگ ہیں وہ دوسری سائڈ پہ موجود ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہوئی کہ ادھر سے بارش برسی، اللہ رب العزت نے رحمت برسائی۔ یہ جس جگہ مسلمان موجود تھے کیونکہ یہ ریتلی زمین تھی، ویسے اگر اس پہ چلا جاتا تو پاؤں اس کے اندر دھنستے تھے، لیکن جب بارش ہو گئی تو یہ زمین ذرا سخت ہو گئی، ریتلی، اس پہ چلنا آسان ہو گیا۔ جس جگہ وہ موجود تھے وہاں پہ کیچڑ بن گیا، اب وہاں پہ پھسلن ہو گئی، ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ جو یہاں پہ ہوش تھے کریم آقا علیہ السلام اور جانثاران کے پاس، یہ سارے کے سارے بارش کے پانی سے بھر گئے اور مسلمانوں کو پانی پینا، وہاں سے وضو کرنا آسان ہو گیا۔ بارش ہوئی تو جن کے غسل ہونے تھے ان کے غسل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس ذریعے سے بھی مدد۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ ابلیس نے، شیطان لعین نے وہاں مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسے بھی پیدا کرنے شروع کیے کہ تم کیسے حق پہ ہو سکتے ہو، تعداد میں بھی تھوڑے ہو، تمہارے پاس اسلحہ بھی کم ہے، تمہارے پاس جنگی سامان بھی کم ہے، تمہارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتے ہو، غسل نہیں کر سکتے ہو، اگر حق پہ ہوتے تو جو مال و اسباب ان کے پاس ہیں وہ تمہارے پاس ہونے چاہیے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنی کرم نوازی کے ساتھ مسلمانوں کو غسل بھی کروایا، وضو بھی کروایا، پانی بھی پلایا، ان کے لیے جگہ کو سخت بھی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس خاص کرم اور فضل کے ساتھ مسلمانوں کے ایمانوں کو مزید پختہ کیا اور شیطان کے اس وسوسے سے پناہ دلائی۔ یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ان کے ساتھ شامل تھی۔ بے شک۔ اچھا، یہ بدر کے مقام کے اوپر جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر دوران جنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار رہا؟ یعنی کہ آپ سپہ سالار تھے، آپ سب کے آقا تھے، نبی تھے، ختم الرسل تھے، لیکن آپ کا وہاں جنگ کے دوران کیا کردار رہا؟ کریم آقا علیہ السلام ایک سپہ سالار کی حیثیت سے جب تشریف لائے، بالخصوص ایک رات قبل کریم آقا علیہ السلام کے لیے خیمہ بنایا گیا۔ آج بھی جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں مسجد عریش
کیونکہ عریش عربی میں خیمے کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ اسی نسبت کے ساتھ ایک مسجد موجود ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیمہ بنایا گیا، ساری رات مسلمان سو کے گزاری ہے، سارے کے سارے صحابہ آرام فرما رہے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات عبادت و ریاضت میں گزاری، دعائیں اور التجائیں کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری کی ساری رات گزری۔ اب جب صبح ہوئی ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صف بندی کے لیے آئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اسلام کی صف بندی کی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صف بندی کے بعد جیسے جیسے آقا حکم دیتے گئے مسلمان ویسے نکلتے گئے۔ اتنی زیادہ دعائیں اور التجائیں ملتی ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، کیونکہ وہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے پہ جو آقا کی حفاظت کے لیے اور خیمے کی حفاظت کے لیے متعین کیے گئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار ساتھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہ عرض گزار ہوئے آقا بس کر دیجئے، دعائیں اتنی زیادہ ہو گئیں، آقا کا التجا کرنا اتنا زیادہ ہو گیا، آنسو بہانا اتنا زیادہ ہو گیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرضی پیش کی، آقا بس کر دیجئے، جتنی آپ نے دعائیں کی ہیں یہ کافی ہیں، اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ اس پہ ائمہ کرام نے ایک بات کی کہ کیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تھا کہ آقا دعائیں مانگ رہے ہیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ آقا بس کر دیجئے؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں تھی، بلکہ آقا اتنی زیادہ دعائیں مانگ کے صحابہ کے ایمانی جذبات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ یار میں تو وہ ہوں کہ جس کے دل میں خیال آئے تو رب قبلے بدل دیتا، میں تو وہ ہوں ذرا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاؤں تو رب قبلے بدل دیتا، میں انگلی سے اشارہ کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا۔ تو میں آج جو التجا کر رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، یقیناً اللہ رب العزت کی مدد ہمارے پاس پہنچنے والی ہے۔ اس سے مزید مسلمانوں کے جو ایمانی جذبات سے وہ پختہ ہو گئے۔ اب میدان جنگ کے اندر سب سے بڑا کردار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس سے زیادہ تو یہ جو مسلم شریف کی روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے نشان لگائے، کل فلاں بن فلاں یہاں گرے گا، کل فلاں بن فلاں یہاں گرے گا، فلاں بن فلاں یہاں گرے گا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم تو دیکھتے رہے آقا نے جہاں جہاں نشان لگائے تھے کوئی کافر ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں گرا، جہاں جہاں نشان لگے تھے جہاں آقا۔ اب دیکھیں اس میں غیب کی کتنی خبریں ہیں، کون مرے گا یہ بھی بتایا، کب مرے گا یہ بھی بتایا، کہاں مرے گا یہ بھی بتایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی غیب کی خبریں۔ آپ اس کو دیکھیے غزوہ بدر جب بھی کسی سیرت نگار نے لکھا ہے تو اس نے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ جب ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے تعاقب میں مسلمان آقا کے ساتھ نکلے، رستے میں ایک عرابی دیہاتی ہے جسے بدو کہا جاتا ہے، سوال کیا گیا کہ کیا ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول پہ سلام بھیج، سلم علی رسول اللہ۔ اس نے آگے سے سوال کیا اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ اب باقی باتیں آگے ہیں، لیکن فقط بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت ہے، اور زمانہ جاہلیت میں جو سب سے زیادہ جاہل سمجھے جاتے تھے وہ عرب کے بدو تھے۔ عرب کا بدو، وہ جو زمانہ جاہلیت میں سب سے بڑا جاہل ہے، وہ بھی جانتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں رکھتا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو علم کے بڑے بڑے مینار سمجھتے ہیں، انہیں کیسے یہ سمجھ آ گئی کہ معاذ اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے علم نہیں عطا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ حضرت سلمہ بن سلامہ کھڑے ہوئے اور اس کے سامنے ڈٹ گئے، کہا لا تسأل رسول اللہ اقبل منی انا اخبرک عن ذلک، اتنا گھٹیا سوال کر کے میرے پاک نبی کے علم کی توہین نہ کر، آقا کے قدموں میں بیٹھنے والا ادنا سا صحابی ہوں، مجھ سے پوچھ، میں بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا۔ خیر جو میں بات عرض کر رہا تھا غزوہ بدر ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ موجود ہیں، ایک ایک نشان لگایا، کل یہاں گرے گا فلاں بن فلاں، یہاں گرے گا فلاں بن۔ اب جب جنگ ہو رہی ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ صحابی آقا کے قدموں میں آقا تلوار ٹوٹ گئی، آقا نے کھجور کی خشک ٹہنی اٹھائی اور دے دی، کہا اسی کو استعمال کرو، اور صحابی کہتے ہیں اتنا زیادہ کام میری تلوار نہیں کر رہی تھی جتنا کھجور کی خشک ٹہنی کر رہی تھی۔ صحابی کا بازو کٹ گیا، خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دان لگایا تو ٹھیک ہو گئی۔ صحابی آنکھ ہاتھ پہ لے کے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا آنکھ نکل گئی، لعاب دان لگایا تو ٹھیک ہو گئی۔ یعنی کہ اس سے حضور کا اختیار بھی ثابت ہوا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فقط لعاب دان کا اگر یہ معجزہ ہے تو پھر دیکھا جائے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں کتنا معجزہ ہوگا، اور اللہ رب العزت نے کتنی شانیں اور عظمتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اس پر شاعر نے ایک شعر لکھا کہ کہاں مریں گے عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ کمال کیا۔ اچھا یہ جو جنگ شروع ہوئی اس کے اندر یہ معاملات چلتے رہے، یہاں پر ایک ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن کے اندر بھی، سورہ انفال کے اندر بھی ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے کہ فرشتے آئے، فرشتوں کا نزول ہوا،
یعنی اللہ کی یہ بھی تو ایک مدد تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ان کے قلب کو سکون دیا، رات کو آرام کی، نیند سے صحابہ کرام سوئے، اور پھر جنگ بدر کے اندر وہ جنگ جاری تھی، فرشتوں کا نزول ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل شاہ جی، آپ نے جو پہلی باتیں کی صرف اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ بدر میں فرشتے آئے تو اللہ رب العزت کی مدد ہوئی، نہیں، وہ جو ایمانی جذبات تھے، وہ جو شہادت مطلوب و مقصود تھی، وہ بھی اللہ رب العزت کی مدد و نصرت تھی، وہ جو بارش برسی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی مدد کی صورت تھی، اور اتنے مشکل مرحلے میں ساری رات جو پرسکون نیند آئی ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ ان کے درمیان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ پھر فرشتوں کی جو مدد پہنچی ہے، کیونکہ پہلے سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے وعدہ فرما رکھا ہے، اور فرشتوں کی مدد آئی ہے، 1000 فرشتوں کا بھی ذکر، پھر کہا کہ نہیں اس کو 3000 کر دیں گے، اور اگر تقوی و پرہیزگاری استقامت پہ مضبوطی اختیار کرو گے تو یہ فقط 3000 نہیں رہیں گے بلکہ 5000 کر دیے جائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان بتاتے رہے سب کو کہ وہ ہمارے مارنے سے کفار نہیں مرے ہیں، تلوار ہمارے ہاتھ میں ہوتی تھی، ہم فقط اٹھاتے تھے تو سامنے والا دشمن گر کے زمین پہ آ جاتا تھا۔ یہی بات کفار مکہ نے واپس جا کے جو زندہ بچے انہوں نے جا کے بتائی کہ ہمارا مقابلہ فقط مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا، ہمارا مقابلہ تو کسی ایسی مخلوق کے ساتھ تھا جو نظر بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ مسلمانوں نے تلوار دور سے فقط اٹھائی ہوتی تھی تو ہمارا بندہ زمین پہ گر جاتا تھا۔ اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک سوال کیا گیا، آقا ہم جب بدر میں موجود تھے، جہاد کر رہے تھے، میدان کارزار سجا ہوا تھا تو ہم ایک آواز سنتے تھے، خیزوم آگے بڑھو، خیزوم آگے بڑھو، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جبریل امی کے گھوڑے کا نام ہے، اور جبریل امی بنفس نفیس خود کیونکہ اس جنگ غزوے میں موجود تھے، وہ اپنے گھوڑے کو کہتے تھے خیزوم آگے بڑھو تو خیزوم آگے بڑھ جاتا تھا۔ قرآن مجید میں یہ بھی ذکر کہ وہ جو ابلیس، آپ اس بات کو جب دیکھیں گے تو یہاں وسوسہ فقط اس نے مسلمانوں کے دلوں میں نہیں، وہاں شروع سے ان کے ساتھ وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس وہاں بھی پہنچا، جب نکلے رستے میں جب بھی کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ واپس چلے جائیں پھر ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور انہیں یہ باتیں بتاتا کہ کامیابی و کامرانی ہونے والی ہے، تم بہت بڑی فتح حاصل کرنے والے ہو۔ اب جب اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اترے، کفار تو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن وہاں جو نگاہ ابلیس نے دیکھا اور ابلیس بھاگا، لیکن وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ سراقہ بن مالک بھاگا، جب انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے کہا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو، تو وہ یہی دیکھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت مسلمانوں کی اپنے نورانی فرشتوں کے ذریعے مدد و نصرت فرمائی۔ اچھا، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خود چیف کمانڈر تھے، یعنی سپہ سالار تھے، جس طرح حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے کے اندر آتا ہے کہ بدر کی جنگ کے ہیرو تھے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس میدان کے اندر کس طرح شجاعت کا مظاہرہ کیا، کس طرح یہ جنگ لڑی؟ بظاہر تو جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، جو آپ نے ہمیں بتایا، ہمیں تو ایسا محسوس ہوا کہ وہ میدان سامنے ہے، اور کس طرح یہ جنگ ہوئی اور کس طرح حق و باطل کے درمیان فرق ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن صورتوں کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ مسلمانوں کو آئندہ یہ امید دی گئی، بلکہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہم اسلام کے لیے کھڑے ہیں، تو اللہ ہر میدان کے اندر ہمیں فتح عطا فرمائے، بے شک بے شک، ہر میدان کے اندر، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بظاہر وہ زیادہ تھے سامنے والے، ہم تھوڑے تھے، پھر بھی اللہ رب العزت نے اتنی صورتوں کے اندر ہماری مدد فرمائی۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں جملہ سنا کہ بدر کی جنگ کا ہیرو علی ہے، اس طرح حضرت امیر حمزہ نے بھی بڑی جانثاری پیش کی، تو انہوں نے کس شجاعت کے ساتھ کفار کا مظاہرہ کیا، ان کے سامنے یہ ڈٹ کر کھڑے رہے؟ سارے کے سارے صحابہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں اور اپنی جانثاری پیش کرنے کو تیار ہیں۔ بدر میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے مسلمانوں کی طرف سے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ اس کے بعد بات جب آگے چلی اور انصار صحابہ مقابلے کے لیے نکلے تو ادھر سے آواز بلند کی گئی کہ ہمارے لیے انصار کو نہ پیش کیا جائے بلکہ ہمارے مقابلے میں ہم جیسوں کو لایا جائے۔ جب یہ بات آئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبیدہ کو حکم ارشاد فرمایا اور یہ کھڑے ہو گئے۔
اب جب بات ہے تو ادھر سے پوچھا گیا، کیونکہ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، تو ادھر سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں. فقط یہ نہیں کہ جنگ ہوئی، آپ نے وار کیا اور وہ واصل جہنم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا پتہ چلا. نہیں، باہر نکل کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بہادری کے ساتھ اپنا تعارف کروایا کہ وہ ہی اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ ان کا مد مقابل اسی وقت سمجھنے کے دیر ہو چکا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس جرأت کے ساتھ اپنا تعارف پیش کیا ہے. اب جب مقابلہ ہوا تو آنے وقت میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے عرب کے سرداروں کو واصل جہنم کر دیا، اور باقی بھی صحابہ کیونکہ شامل رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان دلیر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں ایک دو کو نہیں بلکہ درجنوں کفار کو واصل جہنم دیا. یعنی کہ میدان کے اندر آگے بڑھ کے انہیں للکارا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے مد مقابل بھیجو، تو حضرت علی شیر خدا نے یہ جرأت فرمائی کہ آپ نے انہیں للکارا، آپ نے کہا کہ آؤ سامنے آؤ میں تمہارا مقابلہ کرتا ہوں. حضرت امیر حمزہ کا بھی ذکر آتا ہے، حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی ذکر آتا ہے. علامہ صاحب جس طرح آپ نے یہ تمام چیزیں ذکر کی، اس کے اندر بیان کیا، کھول کے واضح کر کے ہمیں بتایا. اب یہ کہ یہ غزوہ تو ہوا غزوہ بدر، بظاہر تو اسے یوم الفرقان کا نام بھی دیا گیا، غزوہ بدر بھی. اب یہ جو غزوہ ہوا یہ تو ہزاروں سال پہلے ہوا. اب ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو اس غزوے سے عملی اور روحانی کیا درس ملتا ہے کہ ہمیں اس سے کیا سمجھنا چاہیے، کس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کے اندر ہمارے لیے اہم سبق کیا ہے؟ بالکل شاہ صاحب، عام ترین سبق جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے غزوہ بدر سے وہ وہی ہے جس کی طرف قلندر لاہوری نے اشارہ کیا کہ فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. وہ فضائے بدر کیا ہے؟ وہ فضائے بدر یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہ بھروسہ، اللہ رب العزت پہ توکل، اللہ رب العزت پہ یقین. وہ فضائے بدر یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جانثاری، سب کچھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان کر دینا. فضائے بدر یہ ہے کہ مال و اسباب کے لیے کسی کے قدموں میں نہ پڑا جائے. فضائے بدر یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلی چوس کے روزہ رکھا جائے، کھجور کی گٹھلی چوس کے روزہ افطار کر دیا جائے، پھر بھی سب کچھ ذات مصطفیٰ پہ قربان کر دیا جائے. فضائے بدر یہی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے بندہ جب ماحول بنا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی مدد و نصرت کو نازل کر دیا کرتا ہے. یہ پھر فقط بدر کے لیے نہیں ہے بلکہ جب بھی فضائے بدر پیدا کی جائے گی، اللہ رب العزت کی ذات بھی وہی ہے، اللہ رب العزت کے مدد کرنے والے فرشتے بھی وہی ہیں. کمی ہے تو ان لوگوں میں کہ جو فضا پیدا نہیں کر سکتے. فضا آج بھی پیدا کی جائے تو اللہ رب العزت آج بھی اسی طرح مسلمانوں کی مدد و نصرت کرنے کو تیار ہے. بے شک ضرور فرمائے گا. وہاں اس غزوے کے اندر حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام حضور کی حفاظت کر رہے تھے، حضور کے آگے کھڑے تھے. حالانکہ کفار کا جو ٹارگٹ تھا معاذ اللہ وہ رسول اللہ کی ذات کو نقصان پہنچانا یا آپ کے اوپر حملہ کرنا یہ تھا، لیکن صحابہ اکرام نے آپ کی عزت اور آپ کی ناموس کے اوپر پہرا دیا، آگے کھڑے رہے اور بڑھ کر ان کفار کے ساتھ مقابلہ کیا. اب یہ ہے کہ اب ہونے والا جو دور ہے گزرنے والا، اس کے اندر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر گستاخیاں کی جا رہی ہیں رسول اللہ کے بارے کے اندر. جس طرح بظاہر جو باہر کے ممالک ہیں انہوں نے وہ ایک مجسمے بنائے مسلمانوں کے ایمان اور جذبات کو مجروح کرنے کے لیے. اب سوشل میڈیا کے اوپر ہونے والی جو گستاخیاں ہیں اس کا حل کیا ہے؟ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ کس طرح اس مسئلے کو حل کے ساتھ نکالا جائے، یعنی ترتیب کے ساتھ اس مسئلے کو بچایا جائے؟ ایک تو خراج عقیدت کے لائق ہیں وہ تمامی لوگ کہ جن کی وجہ سے 15 مارچ کو ملک پاکستان میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے طور پہ منایا گیا. یقینی طور پہ کاوشیں بھی کی جا رہی ہیں، محنت مشقت جو احباب کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ حملہ کرنے والوں کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے. وہ کیا ہے؟ آپ جب غزوہ بدر کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو لیڈ کرنے والا ابو جہل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ میری دائیں طرف بھی ایک جوان ہے اور بائیں طرف بھی ایک جوان ہے، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میری دائیں جانب اور میری بائیں جانب کوئی ماہر جنگجو ہوتے کہ جن کا فائدہ مجھے پہنچتا. میں یہی سوچ رہا تھا کہ دائیں طرف والے نے مجھے کھینچا کہ چچا کیا ابو جہل کو جانتے ہو؟
پھر بائیں جانے والے نے کھینچا، چچا کیا ابو جہل کو جانتے ہو؟ تو میں ان سے سوال کرنے لگا ابو جہل کا کیوں پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابو جہل کا اس لیے پوچھتے ہیں کہ اسے واصل جہنم کرنا چاہتے ہیں، اسے مار دینا چاہتے ہیں، جسے حفیظ جلندری نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ وہ بچے کہہ رہے تھے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ان بچوں نے اس وقت ہی بتا دیا تھا جو یہ مجسمے بنانا، خاکے بنانا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و شان میں اس طرح کی گستاخی کرنا تو بہت آگے کی بات ہے۔ فقط یہ کہ جس نے گالی نکالی ہے، صحابہ کا ایمانی جذبہ یہ ہے کہ ہم یہ ایمان لے کے، عزم و ارادہ لے کے آئے ہیں کہ ہم نے قسم کھائی ہے یا خود مر جائیں گے یا اسے مار دیں گے۔ کیوں ماریں گے؟ صرف اس لیے کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ وہ ماہر جنگجو ہے، اس کے ساتھ ایک ماہر جنگجوؤں کا قافلہ لشکر بھی ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، ایک دستہ اس کے گرد موجود ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو حفیظ جلندری نے اسے بھی بیان کیا کہ انہوں نے کہا میں نے انہیں بتایا کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ تو بچے بولے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ بس یہی جذبہ ایمانی اگر آج کے مسلمانوں میں پیدا ہو جائے، جیسے کہ آپ نے پھر سوشل میڈیا کی بے ادبی اور گستاخیوں کے حوالے سے بھی کہا، جو لوگ محنت کوشش کر رہے ہیں انہیں سلام عقیدت ہے، لیکن پیغام یہ ہے کہ آج اگر ہمارے ملک کے کسی ادارے کے خلاف، آج اگر ہماری حکومت کے خلاف کسی جگہ بھی کوئی غلط خبر پھیلائی جاتی ہے تو شام سے پہلے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اب بات اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ آپ کی فیملی کا بنا ہوا واٹس ایپ گروپ جس میں صرف اور صرف آپ کے فیملی کے ممبر ہیں، اس میں بھی آپ کوئی اگر ایسی بات کریں گے تو بھی آپ اٹھا لیے جائیں گے۔ اور اگر اس وقت کے سیاسی حکمرانوں کے خلاف بات کرنے پہ لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، اس وقت اگر ہمارے ملکی اداروں کے خلاف بات کرنے پہ لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو چیز ہمیں عزیز ہے وہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس ہے۔ اگر ہم اس بات سے نکلیں کہ ہم نے صرف اور صرف اس ملک کو بچانا ہے، حالانکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ملک تب بچے گا جب اسلام بچے گا۔ یہ تو صرف اور صرف ہم نے اس کو، وہ جو اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیران ہے وہ مذہب کا کفن ہے، ہم نے صرف اور صرف وطن کی رٹ لگا کے اسلام کو پس پش ڈالا، جس کی وجہ سے ہم اتنی گراوٹ کا شکار ہیں۔ اگر ہم اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو مضبوط کریں، اور اسلام اس وقت ہی مضبوط ہوتا ہے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ پہراداری کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ حضرات محترم، جس طرح کہ آپ نے دیکھا اوان پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر نقشبندی صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور جامع گفتگو فرمائی کہ جس کے اندر ہمیں یوم الفرقان کے حوالے سے بہت سے درس بھی دیے گئے، اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ بھی ہمیں بتایا، وہ بھی ہمیں سکھایا۔ اس کے اندر رسول اللہ کا کیا کردار رہا، صحابہ کرام کے جذبے کیا تھے، صحابہ کرام کی غیرت ایمانی کیا تھی، اور اس کے علاوہ کفار کی طرف سے اتنی سختی، یعنی جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ سارا ہونے کے باوجود مسلمان اس ہمت کے ساتھ لڑے کہ ایک طرف شہادت مطلوب و مقصود تھی اور دوسری طرف رسول اللہ کے چہرے انور کی زیارت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے، اگر تم یوں ہی قائم دائم رہو گے تو میں ہر صورت کے اندر تمہاری مدد کروں گا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہونے والی گستاخیاں ہیں ان کے بارے کے اندر خوبصورت ایک حل ہے کہ اگر موجودہ حکمران یا اس کے خلاف کوئی بات کی جائے تو بندہ اٹھایا جا سکتا ہے، اسے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو رسول اللہ کی ذات اور آپ کی عزت و عظمت سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اگر ادارے اس وقت مضبوط ہوں گے، فوج اس وقت مضبوط ہوگی، پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا کہ جب اسلام مضبوط ہوگا، اور اسلام کے مضبوط ہونے کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا پہرا اچھے طریقے سے دیا جائے۔ دیکھتے رہیں اوان پروڈکشن کو، انشاءاللہ آپ کو اسلام کی بہت خوبصورت باتیں ملیں گی، اور اسی بات کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔